صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. سیرت معصومین اور ہماری زندگی معصومین کی سیرت کی روشنی میں اس عنوان سے اس ماہ مبارک کے رمضان میں گفتگو شروع کی گئی ہے، جس کے لیے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا معروف ترین، مشہور ترین اور معتمد ترین ارشاد پیغمبر کو کہ حضور نے فرمایا ہے میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں جو برابر کی قیمتی ہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت، اور جب تک تم ان سے اپنے آپ کو وابستہ رکھو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں بھی ہرگز ایک دوسرے سے الگ ہونے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس ایک ساتھ آئیں گے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے اس حصے کا تذکرہ کرتے ہوئے جس کا اقرار اعلان رسالت سے پہلے مکے والوں میں جن کے درمیان حضور نے پوری زندگی گزاری تھی، 40 سال گزارے تھے، بچپن سے لے کے نوجوانی اور جوانی کی منزلوں سے 40 سال کی عمر تک پہنچے تھے، ان کے درمیان حضور کی جس سیرت اور جس کردار کی سب نے مل کر توثیق کی، اقرار کیا، وہ دو باتیں تھیں، ایک حضور کی سچائی اور ایک امانت داری۔ میں نے اسی مناسبت کے پیش نظر سیرت کے ذریعے ہی سے وہ نمونے رکھے کہ اگر اس ماہ مبارک کے رمضان میں ہم معصوم کی سیرت کے اور معصوم کی زندگی سے اپنی زندگی میں کوئی روشنی لینا چاہتے ہیں، نیکیاں بڑھانا چاہتے ہیں اور برائیاں گھٹانا چاہتے ہیں، تو اس میں سب سے اہم پہلو ہے زندگی میں سچائی کو لایا جائے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ جھوٹ ہٹتا ہے تو برائیوں کا ایک خزانہ ہٹ جاتا ہے، اور سچ آتا ہے تو برائی نیکیوں کی ایک بہار آ جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں نے گفتگو کی تھی
کہ زبان اللہ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتوں میں اس بڑی صلاحیت کی مالک ہے کہ یہ جتنا چاہے بنا سکتی ہے اور جتنا چاہے بگاڑ سکتی ہے۔ زبان کے سلسلے میں نے 2-3 روز آپ حضرات کے لیے ہیں، اور آج اس تذکرے کا آخری دن ہے، کل سے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ لیکن میں نے اس مسئلے پر اس لیے وقت آپ کا زیادہ لیا ہے کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے اتنے دن کے جائزے کے بعد اور تجربے کے بعد کہ ہماری زندگی میں نہ جانے کتنے مسائل صرف اور صرف اس زبان کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ کنبوں کی لڑائیاں، گھروں کی جنگ، آپس کے جھگڑے، نفرتیں، کینے، دشمنیاں، اختلافات، فسادات، قتل و غارت، بڑی بڑی مشکلات کے پیچھے اس زبان کا ناوقت چل جانا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اس پر قابو ہو تو بہت سی مشکلات اور بہت سی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی لیے معصومین نے جہاں بولنا حرام قرار دیا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جہاں بولنا حرام بھی نہیں ہے وہاں بھی بولنے سے روکا ہے۔ کل میں نے اس سلسلے میں توریت کے قول کو آپ کی خدمت میں نقل کیا تھا۔ شاید اس میں جو 4 نتیجے ہیں انسان کی زندگی میں بیجا بول پڑنے کے، ان میں سے ایک کے سنانے میں مجھ سے شاید غلطی ہوئی، میں اسے پھر دہرانا چاہتا ہوں۔ توریت میں اللہ انسانوں سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ یا ابن آدم، اے فرزند آدم، اگر تم اپنی زندگی میں 4 مشکلوں سے کوئی مشکل دیکھو، کون سی مشکلیں؟ اگر تم اپنے دل میں سختی کا احساس کرو، اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا، یا اپنے جسم میں کسی بیماری کا احساس کرو، یا اپنی روزی میں کسی محرومی کا احساس کرو، یا اپنے مال میں کسی کمی کا احساس کرو، تم کو اگر ان میں سے کوئی ایک بات لگے کہ صحت بگڑی ہے، مال گھٹا ہے، روزی کم ہوئی ہے، کل تفصیل کر چکا ہوں، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ مال میں اور روزی میں فرق ہے۔ مال صرف روزی کی ایک قسم ہے اور روزی بہت زیادہ ہے، ایمان روزی، معرفت روزی، محبت روزی، اولاد روزی، صحت روزی، روزی بے حساب روزی ہے، اس کی ہم گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ان 4 میں سے اگر کوئی ایک چیز کم ہوتی ہے تو سمجھو کہ تم نے کہیں کوئی ایسی بات کہی ہے جو تم سے فضول بات تھی، جو فضول گفتگو تھی۔ میرے عزیزوں، بولنے سے جو نقصانات ہم کو بے محل بولنے سے پہنچ جاتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے دن یا دوسرے دن گنایا تھا کہ زبان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، آج ان کی ایک غلطی جو ہماری بہت بڑی بڑی کوششوں کو تباہ کر دیتی ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ زبان سے آدمی جھوٹ بولتا ہے، غیبت کر سکتا ہے، توہین کر سکتا ہے، مومن کا دل توڑ سکتا ہے، فتنہ پیدا کر سکتا ہے، لڑائی کرا سکتا ہے، بیجا بحث کر سکتا ہے، گالی بک سکتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 1.5 سے 2 درجن کے قریب وہ برائیاں ہیں جو میں نے سوچ کے نوٹ کر کے لکھی اپنے قلم سے، بغیر کتابوں کا سہارا لیے ہوئے علماء اخلاق کی کتابوں میں ڈھونڈوں گا تو اس سے بہت زیادہ برائیاں ملیں گی جو انسان زبان سے انجام دے سکتا ہے۔ لیکن ان میں ایک ایسی کمی جسے ہم کمی نہیں سمجھتے ہیں، ایک ایسی غلطی جسے ہم غلطی نہیں سمجھتے ہیں، ایک ایسی خامی جسے ہم خامی نہیں سمجھتے ہیں، میں آج اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس سے ہم میں سے 2-4 ہو جاتے ہیں۔ مذہب نے ہم کو ایک سلیقہ زندگی یہ بھی سکھایا کہ جب کوئی نیکی کرو تو اپنی زبان سے اس کا تذکرہ مت کرو، یہ للہیت کے خلاف ہے، یہ خلوص کے خلاف ہے، یہ اللہ کی قربت میں نقصان پیدا کرتا ہے، یہ اجر کو گھٹاتا ہے۔ جب کوئی اچھا کام کرے، یہ کمزوری اور یہ کمی ہم سب کے درمیان پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ برائیوں کا کیا تذکرہ کریں تو دن بھر ہوا کرتی ہیں۔ اب جو ایک آج ان میں سے نیکی ہو جاتی ہے، جی چاہتا 2-4 کو خبر پہنچا دیں۔ مگر میرے عزیزوں، اس اللہ پہ ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے، ہمارا جو جی چاہتا وہ ہوگا، لیکن ہمارے کرنے سے نہیں ہوگا یا ٹھیک سے نہیں ہوگا۔ ہم چپ رہیں گے تو وہ کرے گا۔ ہمارا جی چاہتا ہے ہم نے کوئی اچھا کام کیا، دوسروں کو پتا چلے، لیکن اسے اللہ کے حوالے کر دیں۔
کیا دعائے کمیل میں ہم آپ روزانہ نہیں پڑھتے ہیں؟ کم من ثناء جمیل لستو اہلم رہو نشرتا، کتنی ایسی اچھی اچھی تعریفیں جن کا میں اہل نہیں تھا، میں جس کے لائق نہیں تھا، تو نے ان کو میرے طرف منسوخ کر کے دنیا بھر میں پھیلا دیا ہے۔ تو جن تعریفوں کا میں لائق نہیں ہوں، جب وہ کریم اتنا کریم ہے کہ وہ تعریفیں بھی میرے نام لکھ دیتا ہے، تو جس کام کو میں نے انجام دیا ہے اس کو وہ کہاں چھپانے والا ہے؟ وہ ستار العیوب ہے، وہ برائیوں کا چھپانے والا ہے، وہ نیکیوں کو چھپانے کا کام اس کا نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے نیکیوں کو کر کے چھپائے رکھنا، اس کا وعدہ ہے پھیلانا۔ اپنی زبان سے یہ کام کر کے ہمیں اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ میں اپنے ہر بھائی اور بہن کو اس بات کا مزید اطمینان پیدا ہو جائے کہ اگر ہم کار خیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خیال دماغ میں آ گیا، شہرت کے لیے، تعریف کے لیے، واہ واہ کے لیے، تو اللہ وہیں سے اس ہمارے کار خیر کو اپنے لیے نہیں قرار دیتا۔ حدیث میں اکثر سناتا رہتا ہوں اور اپنے لیے خود سب سے زیادہ پڑھتا رہتا ہوں، اس لیے کہ ریاکاری کا خطرہ آپ کو کم ہے، مجھے زیادہ ہے۔ اس لیے زیادہ ہے کہ میں آپ کے درمیان آ کے نماز پڑھ رہا ہوں، میں آپ کے درمیان آ کے دعا پڑھ رہا ہوں، میں آپ کے درمیان آ کے مجلس پڑھ رہا ہوں۔ مجھے اس مصیبت کا سب سے بڑا سامنا ہے، آپ کے مقابلے میں زیادہ سامنا ہے میرے عزیزوں، جس کا نام ریاکاری ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا ایک انتہائی مشکل کام ہے کہ کام اللہ انسان بندہ اللہ کے لیے شروع کرے، لیکن پھر درمیان میں بندوں کا خیال آنا شروع کر دے۔ یہ انتہائی مشکل کام ہے، مگر اس سے ہم سب کو اپنے آپ کو بچانے کی ہر وقت کوشش کرنا چاہیے۔ کیوں کوشش کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں بہترین پارٹنر ہوں۔ روایت میں آیا ہم پارٹنر ہوتے ہیں جب کسی بزنس و کاروبار میں، تو پارٹنر کیا کرتے ہیں؟ 50-50 کی پارٹنرشپ ہے، تو جو فائدہ ہوا 50% آپ نے لیا، 50% ہم نے لیا۔ اللہ کہتا ہم بہترین پارٹنر ہیں۔ تم نے افطاری کی، مومنین کو کھلایا، اس لیے کہ ہم نے اس میں رمضان میں اجر و ثواب رکھا ہے۔ لیکن اگر تم کھڑے ہو گئے کہ ہم نے یہ کھلایا اور ہم نے کھلایا اور کیسا تھا اور عمدہ تھا کہ نہیں، تو اس کا مطلب تم نے مومنین کو دکھانے کے لیے شروع کر دیا، مقابلے بازی شروع ہو گئے، انہوں نے مجلس میں تبرک بانٹا تو ہم یہ بانٹیں گے۔ تو جہاں ہم نے دکھاوے کا تصور شروع کیا، مالک کہتا ہے جہاں تمہارے اندر دکھاوا آیا، جہاں بناوٹ آئی، جہاں ریاکاری آئی، اللہ کہتا ہم بہترین پارٹنر ہیں، ہم اپنا حصہ بھی اسی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ جس کو تم نے ہمارا پارٹنر بنایا نا، کہ لوگوں کو اس مجلس کو دکھلانا تھا، سفیدر بہت اچھی مجلس پڑھ رہے ہو، اللہ کے لیے بھی پڑھنے بیٹھے تھے مگر درمیان میں آ گئے، تو ٹھیک ہے اب تم جانو یہ جانے، ہم سے مطلب نہیں، ہم سے کوئی مطلب نہیں، سب تمہارا، لے جاؤ۔ تو جہاں اللہ کا شریک ہم نے کسی کو بنایا، وہیں سے یہ مشکل کھڑی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا حصہ بھی چھوڑ دیتا ہے کہ ہم سے اس معاملے سے کوئی مطلب نہیں رہ گیا۔ روایات میرے عزیزوں ہم سے کیا کہتی ہیں؟ تمہارا کام چھپانا ہے، ہمارا کام پھیلانا ہے۔ میں اس سلسلے میں ایک نمونہ اس اعتماد کے لیے رکھوں کہ ہماری کوئی نوکی اللہ چھپا کے رکھنے والا نہیں ہے، وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے، ستار العیوب ہے، نیکیوں کو چھپانے والا نہیں ہے۔ میرے عزیزوں میں آپ کو روایات کے سہارے اس بات کی طرف متوجہ کروں، معصومین نے بنی اسرائیل کے کسی نبی کی زندگی کا یہ تاریخچہ بیان کیا ہے کہ ایک نبی خدا کو بنی اسرائیل کی حکم ہوا کہ صبح اٹھ کے تمہیں چند کام کرنا ہے، 4 کاموں کا حکم ملا۔ وہ 4 کام کیا تھے؟ پہلا کام تھا گھر سے باہر نکل کے جو پہلی چیز دکھائی دی جائے اسے تمہیں کھا لینا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حکم کیا تھا؟ ایک بات آپ سے بتا دیں، یہ حکم اللہ کا جو ملتا تھا وہی سے، الہام سے یا خواب سے بھی، وہ نبیوں، رسولوں اور معصومین کے لیے ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو حکم نہ کسی خواب میں ملنے والا ہے، نہ کسی الہام سے ملنے والا ہے، نہ کسی وحی سے ملنے والا ہے۔ ہمیں سارا حکم خدا قرآن اور محمد و آل محمد کی سیرت و سنت سے ملنے والا ہے۔ خواب کے ذریعے کوئی حکم اللہ کسی ہم میں سے کسی گنہگار کو نہیں دیتا ہے۔ حکم صرف اور صرف وہ معصومین کے لیے تھا۔ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا، ان کے لیے حکم ہے، ہمارے لیے خواب کے ذریعے حکم نہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بھائی بہن قرآن کے جیتے جاگتے احکام کو دیکھ کے نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ صاف کہتا ہے قرآن کہ نماز پڑھو، نمازیں قضا ہوتی رہتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ زکوٰۃ نکالو، خمس و زکوٰۃ ہماری جیب سے نہیں نکلتا۔ لیکن اگر خواب دیکھ لیا ذرا سے کہ ہم قرآن رکھ رہے تھے، تاغ میں اٹھا کے ہاتھ سے گر گیا،
قیامت آ جاتی، مولانا کفارہ کیا دینا ہے، اور یہ گناہ ہو گیا کیا کریں؟ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، خواب دیکھا ہے۔ جو حقیقت ہے جیتے جاگتے قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو، اس حکم خدا کو تو پامال کر رہے ہیں دن بھر، اس سے ڈر نہیں لگتا۔ اور خواب میں دیکھ لیا قرآن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور مصلی میرے پیر سے سمٹ گیا اور خدا نہ خواستہ علم ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اگر خواب میں دیکھا علم ہاتھ سے چھوٹا ہے تو اس کا مطلب اگر اس کی کوئی سچائی ہے تو یہ ہے کہ وہ متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم نے اپنی عملی زندگی میں ہمارے وفا کے علم کو چھوڑ رکھا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ قرآن ہاتھ سے چھوٹا ہے تو اگر سمجھنا ہی چاہتے تو سمجھنا چاہیے کہ زندگی میں قرآن چھوٹ گیا، مگر میں یہی کہہ رہا ہوں خواب کے ذریعے کوئی حکم نہیں آتا ہے، ہمارے لیے قرآن ہے، حدیث ہے، اس میں جیتے جاگتے ہوش و حواس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی طرف پہلے توجہ دینا چاہیے۔ خوابوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہماری بہنیں اس سلسلے میں ذرا زیادہ پریشان ہوتی ہیں، میں ان سے یہی کہوں گا فی الحال جو جاگتے میں احکام خدا دیکھے ہیں ان کی پہلے پابندی کر ڈالیے، پھر شاید وہ عروج ملے کہ خواب میں آپ کو کبھی حکم ملنے لگے، حالانکہ وہ غیر معصوم کے لیے ہے نہیں۔ بہرحال میں پھر وہی واپس لاتا ہوں، کہا جو پہلا کام کیا، جو چیز دکھائی دے کھا لینا، کہا دوسرا کام کیا، کہا جو چیز ملے اسے چھپا دینا۔ میں نے واقعہ آپ کو کیوں سنانا شروع کیا؟ روایات میں تو میں نے یہی پڑھا ہے کہ بھوک میں زیادہ سمجھ میں آتا ہے اور پیٹ بھرا ہو تو کم سمجھ میں آتا ہے۔ اب میں نے نہیں پڑھا کہ پیٹ بھرے میں سلوات زور سے بھیجی جاتی ہے یا بھوک میں سلوات زور سے بھیجی جاتی ہے۔ اتنا میں جانتا ہوں کہ پیٹ بھرے اور بھوک میں زور اور کمزوری تو نہیں جانتا، لیکن مجھے یہ پتا خلوص سے جتنا انسان کا پیٹ خالی ہوگا خلوص سے سلوات اسی وقت بھیجے گا۔ ایک پر خلوص سلوات اس سلسلے میں پڑھ رہا ہوں کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ نیکی کریں گے تو اللہ چھپائے گا نہیں۔ ہم اپنی زبان سے اس کا تذکرہ کر کے اس کی ویلیو نہ گھٹائیں، اس کو ڈاؤن نہ کریں۔ یہ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ روایات اس طرح کے مستقل دیکھنے کو ملتی ہیں۔ میں ایک روایت خالی آپ کو سنا رہا ہوں کہ بندے مومن جب کوئی کار خیر کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی، 1 پارہ قرآن پڑھا، 1 سورہ پڑھا، 5 پاؤنڈ صدقے میں دیے، ایک افطاری کرائی، ایک بچے کی تعلیم کی ذمہ داری لی، پاکستان میں مدرسے کو پیسہ بھیج دیا، اپنے وطن میں امام باڑہ بنوا دیا، حج کرنے کے لیے چلے گئے، عمرے کے لیے گئے، زیارت کے لیے گئے، مدرسہ پڑھنے کے لیے گئے، حوزہ علمیہ بچے کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا، قرآن پڑھ لیا۔ جتنی بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں، نیکی کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے فرشتوں سے کم 10 گنا ثواب اس کے عمل میں لکھ دو۔ یہ منیمم ہے، منیمم، اور پھر اس سے آگے بڑھتا ہے تو بڑھتے ہی چلا جاتا، لیکن جب نیکی کی تو کہا کم سے کم 10 گنا لکھ دو۔ اب اس کے بعد روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے جیسے اپنی نیکیوں کو آدمی بتانا شروع کرتا ہے، یہ ہماری بیماری ہے میرے عزیزوں، اور سب سے زیادہ مجھے سننے کو ملتا ہے۔ سارے قصیدے مجھے تو سننے کو ملتے ہیں، آپ لوگ ایک دوسرے کو اپنے قصیدے کم سناتے ہیں، لیکن پوری قوم ہم کو اپنے قصیدے سناتی ہے۔ ہمارا کام سننا ہے، مگر دل اٹھتا رہتا ہے یہ بیچارہ تذکرہ کر کے اپنے عمل کی قیمت کیوں کم کر رہا ہے، یہ بار بار دوہرا کے اللہ سے اجر کیوں کم کر رہا ہے، میں اسے کیسے منع کروں؟ بھی برا مان جائے گا، کہے گا مولانا آپ جل گئے، آپ کو تو توفیق ہوئی نہیں امام باڑہ بنوانے کہ میں بنوا رہا ہوں تو آپ کہہ رہے بتاؤ۔ میری مشکلات آپ سے بہت زیادہ ہیں میرے عزیزوں، کوئی غلطی ہو میں اسی وقت کہہ دوں، آدمی برا مان کے لڑنے لگے گا، میں اس کو روک کے بعد میں بھی کہتا ہوں تب بھی آدمی اپنے اوپر فٹ کر لیتا ہے۔ اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، جو خامیاں ہیں ان کا تذکرہ تو ہونا چاہیے تاکہ دور ہو جائے۔ تو میرے عزیزوں روایت کہتی ہے کہ نیکی کر کے آدمی رکھ دیتا، اللہ کہتا ہے 10 گنا ثواب کم سے کم، 10 ثواب کم سے کم دے دو۔ اس کے بعد جب پہلی مرتبہ ذکر کرتا ہے تو اس کو گھٹا دیتا ہے، 3 ثواب رہتے ہیں۔ دوسری مرتبہ پھر کہیں تذکرہ کیا، بس کہتا اب اس کا 1 ثواب کر دو۔ اور جب تیسری مرتبہ پھر اسی نیکی کا ذکر کسی سے کیا، کتنا بڑا نقصان ہے عزیزوں، ہم نے کس لیے کیا تھا کار خیر؟ لاکھوں کا امام باڑہ بنوایا، مسجد بنوائی، حج پہ لگائے، کار خیر کیا، مجلس کی، تبرک بانٹا، مومن کی مدد کی، غریب کی مدد کی، بچے کی تعلیم کا انتظام کیا، جو بھی ہم نے کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا۔ ختم قرآن کے نام سے جو ایصال ثواب کے لیے ہم ایک اجتماع کرتے ہیں، میں اس میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے، لے کے آ جاتے ہیں، اتنے سورے پڑھے گئے، اتنے قرآن ختم ہوئے، اتنے نعت علی، اتنی آیت الکرسی، جس کو جو کار خیر سمجھ میں آیا اس نے کیا۔ مولانا یہ لیجئے پرچہ، مولانا پرچہ کیا کریں؟ جس وقت آپ نے نیت کی کہ میں فلاں مرحوم کے لیے کار خیر کر رہا ہوں، وہ اسی وقت گیا، اسی وقت گیا۔
اور بیچ میں اگر آپ نے اہل بیت کو ڈال دیا تو اور کئی گناہ ہو کے گیا. یعنی آپ نے اسی وقت نیت کی کہ پروردگارا مجھے جو اجر اس سورے کا پڑھنے سے ملا میں محمد آل محمد کی خدمت میں ہدیہ کیے دیتا ہوں, اور پھر جو ثواب ملے گا مجھے خود ہی نہیں پتا کتنا ہوگا, جو بھی ملے اس مرحوم تک پہنچا دیں. تو جب آپ بیٹھے ہی اس نیت سے کہ کار خیر میں فلاں مرحوم کے لیے کر رہا ہوں, تو آپ کے پرچوں پہ لکھ کے مولانا کے ہاتھ پہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ ریلیز کرنے والے نہیں ہیں, وہ تو پہنچ چکا. لیکن تذکرہ کرنے کا نتیجہ نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. ایک مقابلے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, انہوں نے اتنے قرآن پڑھوائے تو ہم نے اتنے قرآن پڑھوائے. نہیں, یہیں سے ویلو ختم ہو جاتی, یہیں سے زیرو ہو جاتا. ایک بار بھی ذکر نہ کرو تو کم سے کم 10 ثواب. پہلی بار کہانی سنائی کہیں اپنے کار خیر کی 3, دوسری بار کہانی سنائی 1, پھر کہانی سنائی تو اللہ کہتا بس اس کا نام عمل خالی کر دو. اس نے میرے لیے کیا ہی نہیں تھا, اس نے جس کے لیے کیا تھا ان لوگوں سے اس کو مل گیا. واہ واہ کے لیے کیا تھا نا اس نے اس لیے کیا تھا کہ لوگوں میں اس کی واہ واہ ہو تو وہ اسے مل رہی ہے. مجھ سے اجر کے لیے کیا ہی نہیں تھا, تو اس کو اجر کا کام ہی کیا رہ گیا. تو میرے عزیزوں میں اس موضوع پر اس لیے بول رہا ہوں, اگرچہ مجھے یہ تل کلامی آخر رمضان تک آپ برداشت کریں گے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم. نہ برداشت کریں گے اپنے افطار کا نقصان کریں گے, اور کیا ہوگا. لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی طرف توجہ کر کے ہم بڑے بڑے نقصانات سے اپنے کو بچا سکتے ہیں, میں وہ آپ کو خدمت میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے عزیزوں. میں پہلے اس سے اپنے کو بچانا چاہتا ہوں, پھر آپ کو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نیکی کر کے یقین رکھیے اللہ سے اجر لینا ہے تو چپ رہیے, اللہ چھپائے گا نہیں آپ کی نیکی کو. اس کا وعدہ کا جو دکھائی دے کھا لینا, جو چیز ملے چھپا دینا, جو چیز اس کے بعد ملے اسے پناہ دینا, جو چیز اس کے بعد ملے اس کو رد نہ کرنا. 4 چیزیں, 4 حکم دیے. پہلا حکم جو دکھائی دے کھا لینا, دوسرا حکم جو ملے دکھائی دے چھپا دینا, تیسرا حکم جو آئے اسے پناہ دینا, چوتھا حکم جو مانگے اس سے نہیں مت کہنا. صبح ہوئی, نبی خدا گھر سے باہر نکلے, نگاہ اٹھی, سامنے پہاڑ پہ نگاہ پڑی. ایسے واقعات تمثیل کے ذریعے سمجھانے کے واقعات ہیں. پہاڑ پہ نگاہ پڑی. پہلا حکم کیا تھا؟ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں, ابھی روزہ ہے. پہلی چیز جو دکھائی دے وہ کھا لینا. دیکھیے پیغام پہنچانے کے طریقے, حکم خدا کیا ہے؟ کھا لینا. پہاڑ سامنے ہم آپ ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا, یہ تو نہیں ہے, پہاڑ ہم کھائیں گے نہیں. مگر نبی خدا ہے, اسے پتا ہے اللہ نے مجھ سے کہا ہے, تو جو کہا ہے وہ کام ہونے والا ہوگا, تبھی تو کہا ہے. میں پہاڑ کھا سکتا ہوں تبھی تو کام مجھ سے. چل پڑے پہاڑ کھانے کے لیے. تھوڑی دور سفر طے کیا تھا کہ ایک مرتبہ پیر کی ٹھوکر لگی تو زمین پھٹی, اور زمین پھٹی تو اس میں سے ایک طبق کشتی بڑی سے نکلی, سونے کے سکوں سے لبالب لبریز, نسلیں ہو جائیں ملینر. حکم خدا کیا ہے؟ جو دکھائی دے اسے چھپا دینا. ہمارا جیسا کوئی مولوی ہوتا کہتا اس سے پہلے وہ گھاس دیکھی تھی میں نے, یہ تو باہر نہیں نکلا, پہلے میرے پاس پہلے میں نے گھاس دیکھی تھی, اسی کو چھپا دیتا, سونا اٹھا چل دیتا. مگر نبی خدا تھے, کہا چھپا دینا. مٹی ڈالی, اس پہ آگے بڑھے, جیسے مٹی ڈالی پھر وہ دوبارہ پھٹ کے سامنے آ گئے. ان کا کام تو ختم ہو گیا تھا, چھپا دیا, چل پڑے. اب پھٹ گیا, نکل آیا, پھر نکل آیا. متوجہ ہیں آپ؟ میں نے مثال جس چیز کی دی تھی یہیں پہ تھی, مگر روایت پوری سن لیں. کہا آگے جو ملے اسے پناہ دینا. ایک کبوتر اڑتا ہوا آیا, حکم خدا کا پناہ دینا. کبوتر کو پناہ دے دی. کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے کون سی چڑیا ہوتی ہے, انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو, اردو میں تو باز کہتے ہیں, ایگل. ایگل, باز, ایگل پیچھے پیچھے کبوتر کا شکار کرنے کے لیے. کبوتر کو تو پناہ دیتی نبی خدا نے. تیسرا حکم یہ پناہ دینا. چوتھا حکم کیا تھا؟ جو سوال کرے سو رد نہ کرنا. باز نے کہا تو میرا شکار تھا, مجھے دے دی, کہیں سے تو میں نے پناہ دے دی. کہا میں تو بھوکا ہوں, مجھے کھلائیے. یہ نہیں اس کو پناہ دی تو اپنا گوشت کھلائیے. اب روایت میں نے عرض کیا ہے تمثیلی روایت ہے. اب اس کی بھوک مٹانے کے لیے اپنے جسم سے ایک حصہ بدن کاٹ کے اس کو دیا, لکھا اس سے کہ حکم تھا کہ اسے رد نہ کرنا.
یہ ظاہری شکل ہے واقعے کی، بات کو سمجھانے کے لیے تمثیلی شکل ہے۔ امام معصوم جب یہ روایت بیان کر چکے تو پوچھنے سننے والوں نے کہا مولا سن تو پورا واقعہ لیا مگر سمجھائیے بھی تو۔ اچھا ہاں، اب گھر سے نکلے تھے کس لیے؟ پہاڑ کھانے، راستے میں مٹی میں تبق چھپایا، کبوتر کو پناہ دی، باز کو کھانا کھلایا، چل پڑے پہاڑ کی طرف۔ پوچھا کہ بتائیے اس کا مطلب کیا ہے؟ امام نے باقی روایت کا حصہ سنایا۔ کہا جب نبی خدا پہاڑ کی طرف بڑھنے لگے تو دھیرے دھیرے یہ پہاڑ چھوٹا ہونا شروع ہو گیا، اور جب بالکل نزدیک پہنچے تو ایرانیوں کو چائے پیتے دیکھا ہے، وہ منہ میں شکر کیوب رکھ کے پیتے ہیں، اس کو مصری کہتے ہیں ہمارے ہاں۔ مصری کی ڈلی نظر نیاب میں آپ بھی چلتی ہے، تو مصری کی ڈلی کے برابر چھوٹا سے ہو گیا، اور اٹھا کے منہ میں رکھا تو بہت مزیدار میٹھا۔ واقعہ پورا ہو گیا۔ کا مطلب تو بتائیے؟ کا مطلب یہ ہے کہ حکم خدا یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو جب تمہیں غصہ آئے گا، سب باتیں قابل توجہ عزیز ہو اور کام کی ہے، جب تمہیں غصہ آئے گا تو اس غصے پر قابو کرنا ایسا لگے گا جیسے پہاڑ کو کھانا، لیکن جب تم پکا ارادہ کر کے غصے پر قابو کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کا نتیجہ ویسا ہوگا جیسے منہ میں مصری کی ڈلی لے کے مٹھائی چوسنا۔ ایسا میں نے اپنے بھائی کو یہی ترکیب بتائی تھی، غصہ کنٹرول کے لیے مختلف طریقے بتائے معصومین نے۔ زمین پہ بیٹھ جاؤ، مٹی کو ٹچ کرو، کوئی اگر تمہارا خون والا رحم والا ہے اس کا بدن کو ٹچ کرو، وضو کرو، غصے کم کرنے کے کنٹرول کرنے کے راستے ہیں، ہٹ جاؤ وہاں سے جہاں غصہ آیا ہے، اس جگہ سے ہٹ جاؤ، شیطان وہاں ہوگا دور ہٹ جاؤ۔ ان سب چیزوں کے ذریعے انسان اپنے کنٹرول کر سکتا ہے میرے عزیزو۔ تو پہلا حکم تھا غصے کو قابو کرو۔ شروع میں لگے گا بڑا مشکل کام پہاڑ کھانا، لیکن آخر میں اس کا مزہ اور کام اتنا ہی آسان ہوگا۔ جس کے لیے میں نے روایت سنائی ہے وہ آخر میں سناؤں گا۔ پہلی ترتیب چھوڑ کے دوسرا حکم کیا تھا؟ سونا نکلا، کہا اسے چھپا دو۔ اس کی اگلی سن لیں، کہا جو چیز آئے پناہ دینا، کبوتر آیا چھپا لیا۔ کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ظلم کا شکار، چاہے تمہارا کوئی بھائی ہو، چاہے کوئی بہن، چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت، جب کوئی مظلوم تم سے مدد مانگے تو اس مظلوم کی مدد ضرور کرنا، تم بے حیثیت تو نہیں بیٹھ سکتے۔ اور اس کے بعد کہا تیسری چوتھی بات تھی کہ اس کے بعد کون آیا؟ باز، ایگل۔ کیا چاہیے؟ اپنا گوشت کاٹ کے کھلاؤ تو کھلاؤ، میرا شکار تم نے بچا لیا، اب مجھے تو کھانا چاہیے، اسے رد نہ کرنا۔ کہا اس سے مراد یہ ہے کہ جب تمہارے آگے کوئی دست سوال پھیلائے، جب کوئی سوال کرے تو تم اسے کچھ دینا ضرور، چاہے اس میں تمہیں کوئی تکلیف ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ اب یہ روایت کے 3 حصے تو میں نے آپ کو سنا دی، اس لیے کہ روایت مکمل سنا دوں، لیکن میں نے گفتگو کیا کی تھی؟ نیکی کر کے یقین رکھو میرے بھائیوں اور بہنوں کہ تمہیں اپنی زبان سے خود ستائی کی ضرورت نہیں ہے، اپنی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے کتنا پڑھا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری تلاوت کتنی اچھی ہے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کار خیر کتنا کرتے ہو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کتنے عبادت گزار ہو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کتنا مجھے آتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کتنی میں نماز پڑھتا ہوں مجھے سنانے کی ضرورت نہیں ہے، کتنا مجھ میں تقویٰ ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنے بچوں کو کتنا اچھا پالا ہے مجھے لوگوں کو قصیدے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے اچھے کام کر کے چھپاتا میں چلا جاؤں، ظاہر وہ کرتا چلا جائے گا۔ نبی خدا جب گھر سے نکلے تھے، پہاڑ کھانے چلے تھے، زمین پھٹی تھی، سونے کا طبق نکلا تھا، اسے چھپا دیا تھا، آگے بڑھے تھے، زمین پھر پھٹ کے سونے کا طبق باہر نکل آ گیا۔ کہا اس سے مراد یہی تھا کہ تم نیکی کر کے چھپاتے چلے جاؤ، تم چھپا کے آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، اللہ پیچھے پیچھے نیکیوں کو ظاہر کرتا چلا جائے گا۔ خود یقین کیجئے نماز شب کی تاریکیوں میں رونے والوں کے واقعات آپ تک کیسے پہنچ جاتے ہیں۔ اور سب چھوڑیے، مولا علی کی زندگی میں کوئی امکان ہے کہ ان کے ہاں دکھاوے کا کوئی تصور ہو؟ راتوں کی تاریکی میں مدینہ منورہ کے آبادی سے باہر نکل کے نخلستان کی تاریکی میں جا کے سجدے میں پڑھ کے گڑ گڑانے والے کی آواز ہم تک پہنچ جائے، کیسے پہنچ گئی؟ الہی انتظام کے علاوہ کیا ہے؟ کیا وہ واقعہ آپ نے نہیں سنا؟ رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ابو دردہ صحابی ہیں،
رات کی تاریکی میں انہوں نے ایک مرتبہ کسی ضرورت سے گزر رہے ہیں، رونے اور گڑگڑانے کی آواز سنی، دور سے آواز کو پہچانا نہیں، سمجھے کوئی مصیبت زدہ ہے، نزدیک پہنچے تو کچھ آواز پہچانی لگی، اور نزدیک پہنچے تو یقین ہو گیا یہ تو کوئی اور نہیں ہے، ہمارے مولا علی رو رہے ہیں۔ مناجات بارگاہ خدا بندی میں، گریہ بارگاہ خدا بندی میں، یہ کون علی ہے جس کے ہاتھوں میں جنت ہے، جس کے اختیار میں کوثر ہے، جس کی شفاعت کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی جنت ہم کو، وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے، وہ سجدوں میں رو رہا، وہ مناجات کر رہا، وہ فریاد کر رہا۔ علی کی آواز سنی، بیٹھ گئے، سنتے رہے علی کا گریہ، علی کے فریاد، علی کے مناجات۔ علی نے تو اس لیے نہیں کیا تاریکی میں جا کے سجدہ کہ ہم کو پتا چلے، صدیوں کے بعد ہم تک پہنچانے کا کام کس نے کیا؟ میرا بندہ خلوص کے ساتھ اپنی عبادتوں کو چھپ کے کر رہا ہے، لیکن پہنچانا تو میرا کام ہے۔ ابو درداء کو وہاں تک بھیج دیا، سنی آواز، جب سنتے سنتے آواز رک گئی تو نزدیک آئے، دیکھا علی سجدے میں پڑے ہیں، ہاتھ بدن پہ لگایا تو جسم مبارک پہ ہاتھ رکھا مولا علی کو تو دیکھا جسم ٹھنڈا ہے اور اینٹ چکا ہے، جیسے کسی کی موت کے بعد جسم ٹھنڈا ہو کے سخت ہو جاتا ہے۔ گھبرا گئے، روتے ہوئے دروازے پہ پہنچے، در سیدہ پہ زنجیر بجائی، بی بی غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ کہا علی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں ایسے گیا تھا نخلستان میں، میں نے مدینے کے باہر گزر رہا تھا کسی ضرورت سے، رات کی تاریکی میں آواز سنی، نزدیک گیا، دیکھا علی کی آواز ہے، رونے کی آواز بند ہوئی تو نزدیک جا کے دیکھا تو علی کا جسم ٹھنڈا ہے اور علی کا جسم سخت ہو چکا ہے۔ یہ سن کے سیدہ زہرا نے کہا ابو درداء گھبراؤ نہیں، علی دنیا سے رخصت نہیں ہوئے ہیں، علی پر عبادت خدا میں اور خوف خدا میں اکثر یہ کیفیت تاریک ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، جو اتنے اچھے تھے دنیا نے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا، کسی کا سر سجدے میں جاتے ہوئے پیشانی پر تلوار مار کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور کسی نے پیشانی سجدے میں خاک سمیٹ کے رکھی تھی، اس لیے کہ پیشانی خاک تک پہنچانے کے لیے حسین اور ان کے زمین کے درمیان تیر رکاوٹ بن رہے ہیں، لہذا خاک سمیٹ کے اونچی کی ہے حسین نے، پیشانی خاک پہ رکھ کے شکر خدا اور ذکر خدا کا سلسلہ جاری ہے کہ پیاسے حسین کی گردن پر پشت سے خنجر چل گیا، پہلو سے ماں کی آواز آ رہی ہے، ولدی ولدی ذبحوک ومن شرب الماء منعوک، بچے میرے لال ذبح بھی کیا اور پیاسا ذبح کر دیا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ الہی تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے آج کے میزبان کے مرحومین کی روح کو ہدیہ فرما دیں۔ بسم اللہ۔